مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام سنگیتا ہے۔ میرے شوہر نے اسلام قبول کیے، میں ہندو ہوں، تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے، تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے، آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے۔ بہن، میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں۔ بہن، آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے۔ ماشاءاللہ، 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہاں، کہ آپ، کوشش۔ ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں، سارے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی زبردستی نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں، کسی کا دباؤ نہیں۔ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں۔ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا؟ جی شادی نہیں، نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں۔ کوئی وارننگ نہیں؟ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائے انشاءاللہ۔ اور میرا ایک سوال ہے، تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے، کیا آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کے شوہر، ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا۔ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے، آپ 2 لاکھ پوچھ سکتے ہیں، مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو، جسے کہتے ہیں مہر۔ مہر شادی کے لیے، نکاح کے لیے فرض ہے، اور آپ کو اسلامک طریقے سے شادی کرنے پڑے گا، اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں، اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کرے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ جی۔ My name is Abhishek. When I was 14, I ran from my home, fighting my family. A man from Saudi take me to Kerala. He teach me Islam. 2 years before I accepted Islam.
Now also I am accepting in Islam in front of all. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Your question, brother? Any question you have for Dr. Zakir? No, sir. Dr. Zakir would like to comment on that. Dear brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace. And surely you can testify that no sword was used by that Saudi. Did he use any sword on you, brother? No, Any force? No. Any gun? no. I Otherwise- accepted from my heart. Masha, otherwise IB will question me. MashaAllah. I would like to give you a translation of the Quran. If you can come on the stage. Sir, I'll I give you- got. You have already got one, that's good, mashallah. Because I remember the first time I gave a talk 8 days back, there was a sister there who accepted Islam. Believe me, I can't see the face. I can only see the face of the questioner who's on my left, on the first mic. I can't see your face. I can't see the face of the lady who accepted on the first day, on Saturday. The IB came questioning, the intelligence, that where is that lady? I said, I don't even know her face. Maybe on the television you saw her. The gathering is so vast. So surely the people on the television who see your face haven't seen your face. So you can testify to the people that there was no force used on you and no one can use force on you to accept Islam. If you like it with your heart, and this country of ours, this country India is one of the few countries in the world in whose constitution is mentioned that every citizen of India has the right to preach, practice and propagate his religion. It is a democratic country, but I'm proud of this country that we have the right to preach, practice and propagate religion. Forcing anyone to accept any religion is prohibited. It's not only prohibited in the Indian government law, it is prohibited even in Islam. You can't force anyone to accept the religion of Islam. You deliver the message, if he accepts good, if he doesn't accept also no problem. Because we can at least testify to Almighty God on the day of judgment that we delivered the message of peace to you. Thank you, brother, for accepting the religion of peace. Thank you very much.